بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے جو سلسلہ تعلیم ہے اس کو شروع کر لیا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے اور آپ کا سلیبس ہے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ اپنے جو پڑھے جانے والے اسباق ہیں ان کو تیار کرتے جائیں۔ کسی طرح کی کوئی ڈھیل آپ میں نہیں آنی چاہیے، کسی طرح کی کوئی سستی نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ سستی کا شکار ہوگے تو پھر آپ کے لیے آپ کے امتحانات کی تیاری کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کو جو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مطالعہ پاکستان کا سبق ہے، ہم نے جیسا کہ 1973 کے آئین کے اہم پہلو شروع کیے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج جو باقی رہ جانے والے پہلو ہیں اس کا دوسرا حصہ ہے وہ آج ہم مکمل کرتے ہیں۔ اس میں جو رہ جانے والے پہلو ہیں ان میں آزاد خود مختار عدلیہ، پارلیمانی آئین، آئین کے بالادستی، آئینی ادارے، دو ایوانی مقننہ اور بنیادی حقوق، یہ ہمارے رہ جانے والے نکات باقی ہیں۔ آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، ساتواں جو ہمارا پوائنٹ ہے، ساتواں جو اہم پہلو ہے وہ آزاد خود مختار عدلیہ۔ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ عدلیہ ہر طرح سے آزاد ہوگی، اپنے اختیارات میں جو آزاد ہوگی اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہوگا کہ ججز کی جو تنخواہیں ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی اور ان کو جو ان کی ملازمت کا تحفظ بھی ان کو حاصل ہوگا کہ ان کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ ان کی ملازمت ختم کر دی جائے گی، بلکہ ان کو ہر طرح کا ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا۔ جج اپنے فرائض منصبی جو انتظامیہ ہے عدلیہ کو اس سے الگ کر دیا گیا تاکہ عدلیہ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ بغیر کسی دباؤ میں کر سکیں۔ جج اپنے فرائض منصبی بغیر کسی جو ڈر اور خوف کے ادا کرے گا، انجام دے گا، اس پر کسی قسم کا عدلیہ کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا اور نہ ہی جو وہ کسی کے ماتحت ہوگا۔ اور یہ جو ضمانت تھی یہ 1973 کے آئین میں عدلیہ کو جو فراہم کی گئی۔ پارلیمانی نظام 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی کہ 1973 کا جو آئین بنایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ جو قومی اسمبلی ہے اس کی میعاد جو ہے وہ 5 سال ہوگی، کہ 5 سال بعد جو الیکشن ہے، 5 سال بعد جو الیکشن ہے وہ کروائے جائیں گے۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ پارلیمنٹ جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا کہ جو ملک میں فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کی صوابدید پر کیے جائیں گے، جو پارلیمنٹ سے پوچھ کر جو ملک کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبوں کی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ کیونکہ جو پارلیمانی جو ملک کا سربراہ وہ صدر ہوگا اور حکومت کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، اور صدر جو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 جو صوبوں کی اسمبلی ہیں وہ مل کر اس کا انتخاب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ اکثریت سے جو کرتے ہیں وزیر اعظم کا انتخاب۔ اور اس کے بعد اگلا جو پہلو ہے وہ ہے آئین کی بالادستی۔ اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کا الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا، کہ یہ 1973 کے آئین میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جو آئین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر سنگین جو غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا اور اسی مقدمے کے تحت اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ آئینی ادارے اگلا جو پہلو ہے 10واں وہ آئینی ادارے۔ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے، مثلا مشترکہ مفادات کی کونسل،
قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت مختلف جو ادارے تھے وہ بھی تشکیل دیے گئے۔ ان میں سب سے پہلے جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو مختلف معاملات اور مختلف امور پر جو جھگڑے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کو مشترکہ مفادات کی کونسل اور کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قومی اقتصادی کونسل وہ ادارہ ہے جو ملک کے اقتصادیات کا تعین کرتا ہے، ملک کے جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے قومی مالیاتی کمیشن۔ قومی مالیاتی کمیشن ادارے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صوبوں پر محصولات اور ٹیکس جو ہیں وہ جو عائد کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ان سے وصول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ملک میں الیکشن جو کروائے جانے ہیں ان کی نگرانی کرے اور ان پر جو الیکشن کروائے۔ اور اسی طرح وفاقی محتسب ہے۔ وفاقی محتسب ادارہ وہ ادارہ ہے جو مختلف جو وفاقی اداروں کے خلاف عوام کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے، ان کو حل کرتا ہے، اس کو وفاقی محتسب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام ادارے ہیں جو اپنی حدود کے اندر رہ کر جو ان کی حدود آئین نے مقرر کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں رہ کر جو اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور ملکی مفادات کو یہ سب سے پہلے مقدم رکھتے ہیں، کسی دوسری شخصیت کو مقدم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اگلا جو پہلو ہے وہ 2 ایوانی مقننہ ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زریں قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ کہ 1973 کے آئین میں یہ کہا گیا چونکہ 1973 کا آئین پارلیمانی نظام ہے تو اسی لیے اس کے مطابق پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایک ایوان بالا جس کو سینٹ کہا جاتا ہے اور ایوان زریں اس کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے، تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے، کسی بھی صوبے کے جو نمائندے ہیں وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتے، اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے۔ اور جو ایوان جو بالا ہے جس کے سینٹ کہا جاتا ہے یہ مستقل ایوان ہے، تمام صوبوں کے جو نمائندے ہیں وہ ایک ہی تعداد کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ اس کے جو میعاد ہے یہ 6 سال کے لیے ہوتی ہے۔ ارکان کی تعداد 104 ہے، قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو سینٹ کے ارکان ہیں وہ 204 ہیں اور ان کی میعاد جو ہے 6 سال ہے، اور قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے، اور پارلیمنٹ جس سے مجلس شورا یعنی کہ ایوان بالا اور ایوان زریں پارلیمنٹ اور جو سینٹ اور قومی اسمبلی کو ملا کر اس کو پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کہا جاتا ہے، اس کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے۔ اس کے بعد اگلا پہلو جو ہے وہ بنیادی حقوق ہیں۔ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے مرافق کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی، کہ 1973 کا جو آئین ہے اس میں یہ کہا گیا کہ تمام شہریوں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، اور پارلیمنٹ اور جو قومی اسمبلی ہے، صوبائی پارلیمنٹ یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی، اس کے علاوہ صوبوں کی جو 4 صوبوں کی اسمبلیاں ہیں وہ عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف، عوام کے بنیادی حقوق کے منافی کوئی بھی جو آئین کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنے کافی ہے، اور آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ 1973 کے آئین کے اہم پہلو یہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔